المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواہ مسلم۔ میں بات تو بعد میں شروع کروں گا۔ ہمارے علاقے کی بڑی ہی موقر شخصیت اور ہمارے ہی سرپرست حضرت مولانا محمد اسلم صاحب شاید تشریف لا چکے ہیں۔ میں درخواست کروں گا کہ حضرت اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس مبارک مجلس میں بیٹھنے اور دین کی باتیں سننے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، مجھے وقت بہت کم دیا گیا، اس لیے میں بلا کسی تمہید کے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ حجرات کی 2 آیتیں تلاوت کی۔ سورہ حجرات ایک ایسی سورت ہے کہ اگر مسلمانان صرف اسی ہی سورت پر عمل کر لیں، باقی قرآن کی بات نہیں کرتا، باقی احادیث کی بات نہیں کرتا، صرف اسی سورہ حجرات پر عمل کر لیں تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ انشاءاللہ مسلمانان دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ خاص طور سے مسلمانوں کے درمیان جو آئلی، سماجی اور معاشرتی جھگڑے ہیں، ان کے اعتبار سے تو یہ سورہ حجرات ایک تریاق ہے اور مسئلے کا حل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، میں نے وہ آیت تلاوت کی، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اس کا ظاہری ترجمہ تو یہ ہے کہ تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، لہذا اگر ان مسلمانوں میں سے چند میں یا 2 میں یا 2 جماعتوں میں لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اس صلح کرانے میں بھی محابات سے اور جانبداری سے کام نہ لو، اس صلح کرانے میں اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ اللہ تم پر رحم کر دے۔ میرے عزیز دوستو، جب ہم قرآن کریم کا اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑے کی اور جھگڑے سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی بڑی ہی مذمت بیان فرمائی ہے۔ جھگڑا ہے، نفرت ہے، حسد ہے، عداوت، بغض اور اس طرح کی نہ جانے کتنی چیزیں ہیں، ان کے قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں بڑی ہی مذمت بیان کی گئی ہے، بڑی ہی وعید بیان فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ اے مومنوں آپس میں جھگڑا مت کرو، لڑائی مت کرو، قتال مت کرو۔ اگر تم آپس میں قتال کرو گے، جھگڑا کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے، ناکامی تمہارا مقدر ہو جائے گی اور جو تمہارا ایک وجود تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ میرے عزیز بھائیو، آج کا حال یہ ہے کہ گھر گھر میں جھگڑا، خاندان میں جھگڑا، معاشرے میں جھگڑا، گاؤں گاؤں میں جھگڑا، علاقے میں جھگڑا، ملکوں کا جھگڑا، جھگڑا ہی جھگڑا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، دوست دلوں کے اندر محبت بالکل نکل چکی ہے، اور جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ان سب چیزوں کے پیچھے جو بنیاد بنتی ہے وہ یا تو خاندان نکلتا ہے، یا جاہ کا مسئلہ ہوتا ہے، یا مال کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہوتا۔
قرآن کریم میں اور خاص طور سے سورہ حجرات میں ان چیزوں کو بڑے ہی اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی جھگڑا ہوتا ہے، جب کبھی لڑائی ہوتی ہے تو عام طور سے، خاص طور سے اگر گاؤں میں ہو جائے یا قبیلوں میں ہو جائے، ملک میں ہو جائے، تو بنیادی طور پر جو وجہ بنتی ہے میرے عزیز بھائیوں برادری بنتی ہے، قبیلہ بنتا ہے کہ فلاں فلاں خاندان کا ہے، فلاں فلاں قبیلے کا ہے، فلاں فلاں برادری کا ہے، اور فلاں فلاں علاقے سے تعلق رکھتا ہے، فلاں گورا ہے، فلاں کالا ہے، ان سب چیزوں کو لے کر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے بیان فرما دیا کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہم نے بنائی ہیں، خاندان ہیں، قبیلے ہیں، برادریاں ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور وہ مقصد ہے لتعارفوا، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکے، باقی کوئی مقصد نہیں ہے۔ مثلا 3 نام ہیں عبداللہ، اب اگر خاندان نہیں ہوگا، قبیلہ نہیں ہوگا، برادری نہیں ہوگی تو کیسے پتہ چلے گا؟ لیکن اگر ہم اس طرح کہہ لیں گے کہ یہ عبداللہ فلاں خاندان کے ہیں، یہ عبداللہ فلاں خاندان کے ہیں، اور یہ عبداللہ فلاں جگہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو پتہ چل جائے گا۔ تو جب برادریاں بنائی گئی ہیں، علاقے بنائے گئے ہیں، ان سب کا مقصد صرف اور صرف تعارف ہے، ایک دوسرے کو پہچانوانا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جو ایک عارضی چیز تھی، ایک باہر کی چیز تھی، خارجی چیز تھی، اسی کو ہم نے اصل بنا لیا اور معیار بنا لیا۔ یعنی ہمارے پرکھنے کا معیار کیا ہے؟ فلاں آدمی اچھا وہ فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہے، فلاں آدمی اچھا وہ فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہے، فلاں فلاں علاقے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں یہی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لڑائیاں جنم لیتی ہیں۔ جب ہم جاہلیت کا زمانہ دیکھتے ہیں تو میرے عزیز بھائیوں اس وقت بھی یہی حال تھا کہ معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑا ہو جایا کرتا تھا۔ قرآن کریم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی صحابہ کرام کے بارے میں بیان فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یعنی اس وقت کی حالت یہ تھی کہ معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑا ہو جایا کرتا تھا۔ یہاں کے جو علماء بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عرب میں اور زمانے جاہلیت میں ایک جنگ چلی جو تقریباً 40 سال تک جاری رہی، اور وہ جنگ حرب بسوس کے نام سے ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں جب آپ اس کا پس منظر سنیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ کوئی واقعہ نہیں، کوئی بات نہیں، اور لڑائی اتنی بڑی کہ 40 سال تک چلی، اور وہاں تو ہر بات ایسی ہوتی تھی کہ چھوٹی بات ہے لیکن لڑائی 40 سال 100 سال چلتی ہی رہتی تھی۔ میرے عزیز بھائیوں جنگ بسوس کا واقعہ یہ لکھا ہے کہ 2 آدمیوں کی زمین تھی، ایک آدمی کا مرغی کا بچہ تھا، مرغی کا بچہ وہ دوسرے کی زمین میں چگنے چلا گیا، دانا اٹھا لیا، بس اتنی بات پر دونوں آدمی تنگ گئے، پہلے غصہ ہوئے، اس کے بعد تنا ہوئے، اور اس کے بعد میں ہاتھاپائی ہوئی، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد میں مقتول کے وارثین، مقتول نے اپنے وارثین کو یا مقتول کے اولیاء نے آپس میں صلح کر کے اور اتفاق کر کے قاتل کو قتل کیا یا قاتل کے اولیاء کو قتل کیا، اور یہ لڑائی اس طرح سے 40 سال تک چلتی رہی، اور اس لڑائی کو حرب بسوس کہتے ہیں۔ اس لڑائی کو شعراء نے، ادباء نے، سب لوگوں نے، مورخین نے ذکر کیا ہے، احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ صرف اور صرف مرغی کا ایک بچہ چگنے چلا گیا دوسرے کے کھیت میں۔ میرے عزیز دوستو ہمیں حیرت نہیں ہونی چاہیے، ہمارا اس وقت کا جو معاشرہ ہے
سوال ہے اس وقت کی بھی یہی صورتحال ہے. چھوٹی سی بات ہے, ایک بھائی نے دوسرے بھائی پر غصہ کر لیا, بس لڑائی شروع. ایک خاندان کے آدمی نے دوسرے خاندان سے کچھ کہہ دیا, بس لڑائی شروع. اور اس کے بعد میں ہوتا یہ ہے کہ اس کسی بنیادی وجہ سے لڑائی شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد میں خاندان الگ ہو جاتا ہے, ایک برادری الگ ہو جاتی ہے. اور میرے عزیز بھائیوں, پھر یہ لڑائی ایک فرد کی نہیں رہتی, بلکہ یہ لڑائی خاندانوں کی ہو جاتی ہے, قبیلوں کی ہو جاتی ہے. پھر ہر ایک آدمی حق کو نہیں دیکھتا, یہ نہیں دیکھتا کہ حق کس کے ساتھ ہے, باطل کے کس کے ساتھ ہے, بس وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے خاندان کا ہے, یہ میرے علاقے کا ہے, یہ میری برادری کا ہے, اور اس کے لیے تن بندھن کی باتیں لگا دیتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے جو قتل کیا ہے آیا حق کی وجہ سے کیا ہے یا باطل کی وجہ سے کیا ہے. اور میرے عزیز بھائیوں, یہ لڑائی چلتی رہتی ہے, چلتی رہتی ہے. آپ کو معلوم ہے قتل کرنے کا کیا انجام ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے یہ جان کتنی قیمتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے لمحوں اور کتنے مراحل گزار کے ایک انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے. قرآن کریم نے اس کے کئی ایک مرحلے بیان کیے ہیں. پہلے نطفہ تھا, پھر خون بستہ بنا, پھر لوتھڑا بنا, اور اس کے بعد میں طرح طرح کے مراحل پیدا ہوئے. پھر اسی طرح 9 مہینے میں بچہ دنیا میں آتا ہے اور اس کی پرورش ہوتی ہے اور اس طرح سے جوان ہوتا ہے. اور اس ظالم انسان نے کیا کیا؟ ذرا سی دیر میں فائرنگ کر کے یا چھری اٹھا کر اس کو قتل کر دیا. میرے عزیز بھائیوں, یہ اللہ نے اسے اپنی طرف سے جان بخشی تھی. اور اس قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو اسے جان عطا کی ہے تو اس کے اللہ کے جان عطا کرنے پر راضی نہیں ہو. اب جب ایسی صورتحال ہو جائے جیسا کہ ہمارے علاقے میں ہے کہ 2 خاندانوں میں لڑائی ہو جائے یا 2 قبیلوں میں لڑائی ہو جائے, تو میرے عزیز بھائیوں, ہمیں خاندان کا ساتھ نہیں دینا ہے, ہمیں قبیلے کا ساتھ نہیں دینا ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ حق پر کون ہے, باطل پر کون ہے. قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. کہ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون سا کس خاندان کا ہے, نہیں. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ مقتول ہمارا ہے, نہیں. یہ دیکھو کہ حق کس کے ساتھ ہے. اگر 2 جماعتیں لڑ جائیں اور پھر جائیں تو یہ دیکھو, پہلے تو یہ کوشش کرو کہ ان دونوں کے درمیان صلح ہو جائے, اور اگر صلح ہوتی نہیں دیکھ رہی ہے تو پھر یہ کرنا ہے کہ ان دونوں جماعتوں میں یہ دیکھو کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے. تمہیں حق والی جماعت کا ساتھ دینا ہے, اور اتنا ساتھ دینا ہے کہ اس کے ساتھ مل کر لڑنا ہے, جدال کرنا ہے, قتال کرنا ہے, تاکہ یہ باطل جماعت اللہ کے حکم کی طرف یعنی حق کی طرف لوٹ آئے. یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے. خاندان کا ساتھ نہیں دینا ہے, برادری کا ساتھ نہیں دینا ہے, قبیلے کا ساتھ نہیں لینا ہے. میرے عزیز بھائیوں, قرآن کریم نے اس کی بڑی ہی مذمت بیان کی گئی ہے, بڑی ہی مذمت بیان کی گئی ہے. عام طور سے جو جھگڑے ہوتے ہیں, خاص طور سے قبیلوں میں, خاندانوں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں, اس کی بنیادی وجہ برادری رہتی ہے. اور میرے عزیز بھائیوں, آپس میں اگر خاندان میں جھگڑا ہو جائے تو اس کو حل کیا جا سکتا ہے, سولو کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر برادری میں جھگڑا ہو جائے تو اب اس کے بعد پھر وہ صدیوں تک چلتا ہے. آپ کو معلوم ہے اگر کسی ایک آدمی کو قتل کر دیا, قرآن نے اس کو بیان کیا من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا, کہ اگر کسی شخص نے کسی ایک آدمی کو قتل کر دیا تو اس نے گویا کہ پوری انسانیت کا قتل کر دیا, یعنی اس نے فساد بچا لیا. اور اس کے خلاف اگر کسی آدمی نے ایک آدمی کی جان بچا لی, ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, اگر کسی شخص نے کسی ایک انسان کو دیکھا کہ اس کو قتل کیا جا رہا ہے, بنا وجہ قتل کیا جا رہا ہے, کوئی بات نہیں ہے, کوئی تک نہیں ہے, آپس کی دشمنی ہے, اور یہ قتل کرنے کے لیے تلا ہوا ہے, اس کا پچھاڑے ہوئے ہیں,
اب ایک آدمی اوپر آتا ہے اور اس کی جان بچا لیتا ہے تو قرآن کریم نے اس کے بارے میں بیان فرمایا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے کسی ایک انسان کی جان نہیں بچائی بلکہ پوری انسانیت کو اس نے زندگی عطا کی۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ عام طور سے جو لڑائیاں ہوتی ہیں اور جب میرے عزیز بھائیوں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، لڑائی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بغض، حسد، عداوت، نفرت، دوسرے کا پھر منہ دیکھنے نہیں کرتا، اس کی حق بات حق نہیں لگتی بلکہ اس کی حق بات کی باتیں لگتی ہے۔ وہ چاہے کتنا بھی حق پر ہو، آپ اس کے ایسے معنی لے کر آئیں گے اور ایسا معنی اس کو پہنا دیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ وہ آپ کے خلاف ہی کیا گیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں آپ سے ہاتھ چھوڑ کر کہتا ہوں، یہ خاندان، یہ قبیلے، یہ برادریاں جو بنائی گئی ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف ایک دوسرے کو پہچاننا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر تم نے خاندان کو اصل بنا لیا، برادری کو اصل بنا لیا، قبیلے کو اصل بنا لیا، علاقے کو اصل بنا لیا تو میرے عزیز بھائیوں تم ظالم ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے۔ اللہ نے حدیث قدسی ہے، ارشاد فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا۔ اے میرے بندو کان کھول کر سن لو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا، یعنی اللہ جو قادر مطلق ہے وہ کسی کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کر دے، کسی کو پوچھنے کا حق نہیں ہے، سوال کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن اللہ اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کسی دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو میرے عزیز بھائیوں اللہ نے اس کو بڑے سخت انداز میں بیان فرمایا وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، میں نے تمہیں اس کو تمہارے درمیان ظلم کو حرام کر دیا، لہذا کسی پر ظلم مت کرو۔ عام طور سے یہی ہوتا ہے، عام طور سے جو میں نے بتلایا تھا کہ لڑائیاں خاندانوں میں ہو جائیں تو حل ہو سکتی ہے، لیکن اگر قبیلوں میں ہو جائیں، برادریوں میں ہو جائیں تو نہیں۔ اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم فلاں برادری کے، ہمارا تعلق علاقوں میں ہو جائے، عرب میں عجم میں ہو جائے۔ عرب لوگوں کی حالت تو یہ تھی کہ اجمیوں کو کچھ سمجھتے نہیں، اور اب بھی یہ حالت ہے، گویا کہ زمانے جاہلیت کی طرف لوٹ کر آ گئے ہیں، یعنی وہ اہل عرب غیر عرب کو عجمی یعنی گمراہ کہتے ہیں کہ بولنے والے اگر ہیں تو وہ ہم ہیں، باقی پوری دنیا جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب عجمی ہیں اور کوئی بولنے والا نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں خاندان کی لڑائی کو ختم کرنا ہے، قبیلے کی لڑائی کو ختم کرنا ہے۔ اگر کوئی اس بات پر اکساتا ہے تو اس کو ساتھ نہیں دینا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ خاندان کا صرف اور صرف مقصد تعارف ہے، اس کے علاوہ تمام انسان، تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا بھائی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اگر لڑائی ہو جائے تو آپس میں صلح کرا دی جائے، اور اگر ایک حق پر ہے ایک باطل پر ہے، آپ کے کوشش کرنے کے باوجود نہیں مان رہا ہے تو آپ اپنے گھر بیٹھ جائیں اور کسی اپنے خاندان کے آدمی کا، قبیلے کے آدمی کا، اپنے علاقے کے آدمی کا ساتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے ساتھ دیا تو آپ ظالم ٹھہریں گے، اور میرے عزیز بھائیوں اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا تو ہم انسانوں پر تو بدل جگہ حرام ہوگا۔ اور جب لڑائی ہو جاتی ہے تو میں نے بتلایا کہ سورہ حجرات میں اتنے جامع انداز میں اس کو بیان کیا گیا کہ پہلا بیان فرمایا کہ جب لڑائی ہو جائے تو یہ کر لو، صلح کر لو، اور اس کے بعد اسی پر مرتب کر کے فرمایا کہ جب لڑائی چلتی رہتی ہے تو آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ چوراہے پر ایک ٹیم کے آدمی بیٹھے ہیں، کوئی دوسری ٹیم کا آدمی چلا جائے تو اس کے بعد اس کی خیر نہیں ہوتی، مذاق، غیبت، حسد، کینہ،
میرے عزیز بھائیوں ان سب چیزوں کی مذمت قرآن کریم نے بڑے عزت انداز میں بیان فرمائی ہے. اور اگر ایسا ہو جائے کہ اگر آپ کی ذاتی طور پر کسی سے لڑائی ہو جائے تو میرے عزیز بھائیوں آپ کوشش یہ کر لیں کہ اس سے معافی مانگ لیں, اس سے جو ہے معافی طلب کر لیں اور بات کو حل کر لیں اور اس بات کو آگے نہ بڑھائیں. اس لیے کہ تمام کے تمام انسان, تمام کے تمام مسلمان ایک قوم ہیں. قرآن کریم نے اس کو بڑے شاندار انداز میں بیان فرمایا کہ اے انسانوں ہم نے تم تماموں کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے, یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا سے پیدا کیا ہے. اور اس کے بعد قبیلوں کی بات ہے اور اس کی تفصیل حدیث میں بیان کی گئی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ اذهب عنکم عبیرۃ الجاہلیہ وفخرها بالآباء, کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے درمیان سے جاہلیت کی تکبر کو اور اپنے آباء و اجداد پر اور خاندان پر فخر کرنے کو ختم کر دیا. اللہ نے رسول کی عزت پر ان تمام چیزوں کا خاتمہ فرما دیا. اب اس کے بعد فرماتے ہیں فالناس رجلان, کہ جاہلیت تو ختم ہو گئی, جاہلیت کا تکبر ختم ہو گیا, قبیلوں پر فخر ختم ہو گیا. اب دو طرح کے لوگ رہ گئے اور اس کی شرح میں بیان کرتا چلوں گا. یا تو کوئی آدمی فاسق و فاجر ہوگا اور وہ اللہ کے سامنے انتہائی ذلیل ہے, اور دوسری قسم کا آدمی مومن ہے, تقی ہے اور متقی پرہیزگار ہے اور وہ کریم علی اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی نظر میں بڑا ہی معزز ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت ہی بڑے شاعر ہیں, مشکاۃ شریف کے اس کی شرح بیان فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کسی دوسرے خاندان سے, دوسرے قبیلے سے, دوسری برادری سے یہ انفرادی طور پر کسی شخص سے تکبر کرتا ہے, بڑائی جتلاتا ہے, تو اس کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہے جس کو اس حدیث میں بیان کر دیا گیا. ایک تو اس وجہ سے وہ تکبر ظاہر کرے گا کہ وہ مومن ہے, تو میرے عزیز بھائی اس کو تکبر ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے, بس وہ اللہ کی نظر میں معزز ہے. اور یا وہ متقی فاسق و فاجر ہو, فاسق و فاجر ہوگا اور وہ اللہ کی نظر میں ذلیل ہے. تو جب وہ اللہ کی نظر میں ذلیل ہے تو اسے فخر کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا. یہ تو ایک بات بیان فرمائی. دوسری بات ملا علی قاری فرماتے ہیں اس حدیث کے تحت والناس بنو آدم وآدم خلق من تراب, کہ تمام کے تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں, یعنی ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا ہوئے ہیں. اور علامہ قسطلانی فرماتے ہیں تراب یوضع بالارجل, کہ تراب کا حال یہ ہوتا ہے کہ پیروں سے اس کو رونا جاتا ہے, کچلا جاتا ہے, اس کی کوئی وقت نہیں. اب بات کا خلاصہ نکالیے کہ تمام انسان آدم کی اولاد اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے, اور مٹی کا حال یہ ہے کہ وہ پیروں سے رونی جاتی ہے, پیر اس پر ہم چلاتے ہیں, اس کو ہم گھسیٹتے ہیں, اس کے اوپر چلتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں اس کے بعد اللہ علی قاری فرماتے ہیں کہ دو وجہ ہیں اور دونوں وجہ سے تکبر کرنا ختم ہو گیا, تکبر کرنے کی کوئی شکل نہیں بنتی. میں خلاصے کے طور پر آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے علاقے میں خاندان کی وجہ سے, قبیلے کی وجہ سے یا علاقے کی وجہ سے اگر لڑائی ہے تو ہمارے علاقے کے ذمہ دار علماء اس کو حل کرنے کی کوشش کریں, بیچ میں پڑ جائیں. اور میرے عزیز بھائیوں بظاہر اس کام کے لیے تو جھوٹ بولنا بھی جائز ہے, صراحت جھوٹ بولنا جائز نہیں, لیکن بظاہر جھوٹ بولنا جائز ہے. مثلا ایک پارٹی کے لوگ دوسری پارٹی کے لوگ سے کہیں کہ وہ تو تمہارے لیے دعا کرتے ہیں, اور ان میں سے کسی آدمی نے یہ کہا اللہم اغفر للمؤمنین, اے اللہ تمام مومنین کی دعا فرما, تو تمام مومنین میں یہ دوسری پارٹی کے لوگ بھی ہو گئے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں اس طرح کا جھوٹ بولنا تو جائز ہے, لیکن صحیح جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی لڑائی ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. ہمارے جو ذمہ دار علماء ہیں, قائدین ہیں, ان کو حل کرنے کی کوشش کریں, اور ہم آپس میں بھی مل جل کر
کر رہنے کی کوشش کریں. اگر کسی سے حسد ہے، بغض ہے، تو اس کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ وہ حسد، وہ بغض، وہ عداوت ختم ہو جائے گا. جب ہم یہ کام کر لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دوبارہ مسلمانوں کو ایک طاقت حاصل ہو جائے گی، ایک قوت حاصل ہو جائے گی، اور لال پور کا جو مقام تھا وہ انشاءاللہ دوبارہ حاصل ہو جائے گا. میں نے اس موضوع پر اس لیے بیان کیا کہ لال پور مرکز ہے، اور لال پور کا اثر ہم نے دلی تک ان علاقوں میں دیکھا ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہاں کا ماحول جیسا ہوگا اس کا اثر پورے علاقے پر پڑتا ہے. اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ ہم تمام کے تمام لوگ اس برادری کا بت توڑ دیں، اس برادری کے بت کو ختم کر دیں، اور تمام لوگ مل جل کر رہنے کی کوشش کریں جیسے پہلے رہتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ احسن الجزاء.